رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك لبيك لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شہر فیصل آباد میں آج کی یہ عظیم الشان لا نبی آبادی کانفرنس تحریک صراط مستقیم اور راہ حق کی طرف سے انعقاد پذیر ہے. ہمارے بڑے انقلابی نوجوان حضرت مولانا محمد شہباز جلالی صاحب نے اپنے رفقا کے ہمراہ اس کی بھرپور کمپین چلائی اور اللہ کے فضل سے آج یہ بہت بڑا اجتماع ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے. میں اپنی طرف سے مولانا محمد شہباز جلالی صاحب اور تمام کارکنان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو قبول کر کے ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. عقیدہ ختم نبوت چونکہ پورے دین کے تحفظ کا قلعہ ہے، اس کی تعلیمات کو اجاگر کرنا فرض عین ہے. اس بنیاد پر جو مبلغین، مجاہدین، کارکنان یہ جھنڈا لے کر گلی گلی نگر نگر جد و جہد کر رہے ہیں،
یقیناً یہ منتخب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ کے فضل سے امید کی جاتی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ انہیں اپنے فضل و کرم سے مزید مالا مال فرمائے گا۔ آج ربیع الاول شریف کے نہایت ہی معطر اور مقدس لمحات کے اندر یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے، اور آپ کا دنیا میں آنا ہی اور رونق افروز ہونا ہی اس کے اندر ہی ختم نبوت کا پیغام موجود ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک کی آمد بہت عظیم واقعہ تھی، اور ہر ایک کے آنے سے کائنات کو نور ملا، ہدایت ملی، مگر 12 ربیع الاول شریف کو سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری جو کائنات کے اندر ہوئی، تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری کے مواقع سے بالکل منفرد تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ گر ہوتے رہے اور اللہ کا پیغام قوموں تک پہنچاتے رہے، مگر ان کا یہ اعلان نہیں تھا کہ اب ہم نے جو دے دیا قیامت تک کے لیے یہ کافی ہے، بلکہ وہ جو پیغام دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ہم آئے ہیں لیکن ہمارے آقا ابھی دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو خود نبوی الفاظ میں جس کا تذکرہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم، کہ مجھے بھیجا ہی مکمل کرنے کے لیے گیا۔ یہ اور کسی کا منصب نہیں تھا کہ اسے تتمیم کے لیے بھیجا گیا ہو، یہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کی آمد ہی ایسی تھی کہ جس نے اور کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اتنی بھرپور جلوہ گری آپ کی ہوئی، اور اس انداز سے نعمتوں سے مالا مال، اور کائنات کے ہر چپے کے لیے ابر کرم، یہ جلوہ گری جو 12 ربیع الاول شریف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس جلوہ گری کی ہر جہت ہی ختم نبوت والی ہے۔ اس بنیاد پر آج ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے میں آپ حضرات کا یوں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری آمد اور ولادت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی ختم نبوت کو بیان کرنا، یہ عین اس ولادت کا اعزاز ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا۔ اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ مجمع اور آپ کا یہاں یہ اکٹھا ہونا، یہ فیض ہے اس اجتماع کا کہ جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، کہ تمہارے اس اجتماع کی کیا وجہ ہے؟ تو حالانکہ وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دینے والے ہیں، انہیں ایک عظیم جواب پر مطلع کرنا، اس لیے سوال فرمایا جا رہا تھا۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے بیٹھنے کا آج ایک ہی مقصد ہے، ہم سارے مل کر یہ بیان کر رہے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ، اللہ کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی حمد کر رہے ہیں، کس لیے، علی ما ہدانا لدیننا، کہ اس اللہ نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی، ہمیں جہالت سے نکالا، ہمیں ظلمت اور اندھیروں سے نکال کر نور دیا، ومن علینا بکا، اور اس اللہ نے آپ کو بھیج کے ہم پہ کرم کیا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے جو احسان ہوا، اس کا ذکر کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو آج فیصل آباد کی سرزمین پر بیٹھنے والے یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہو بہو اسی مضمون کو دہرا رہے ہیں، اللہ کا اس بنیاد پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا۔ اگرچہ ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن جو نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہم اس نور سے محروم نہیں ہیں۔ آج بھی ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے، یقیناً یہ 12 ربیع الاول شریف کی سہانی گھڑی کا فیض ہے۔ اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی ختم نبوت، یہ دونوں موضوعات آپس میں باہم ملے ہوئے ہیں اور لازم و ملزوم ہیں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتا رہا ہے، نام بھی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اور کام بھی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کی ولادت بھی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، آپ کا وصال بھی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اب جو حدیث ابھی میں نے شروع میں پیش کی، انما بعثت لاتمم، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کار نبوت سر انجام دیا، اس کے بعد اور کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ پہلے دروازہ نبوت کا کیوں بند نہیں ہوتا تھا کہ ابھی بہت کچھ تھا جو رب نے انسان کو دینا تھا، لہٰذا وقت وقت کی ڈوز تو انبیاء کرام علیہ السلام پہنچاتے رہے، لیکن پھر بھی مستقبل کے لحاظ سے انسان کی جو ضرورت تھی وہ بہت کچھ دینا ابھی باقی تھا۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رونق افروز ہوئے تو اللہ نے قیامت تک کے لیے جو بھی انسان کو دینا تھا وہ آپ کے ذریعے سے عطا فرما دیا، وہ دنیا کی تعلیمات ہوں یا آخرت کی تعلیمات ہوں، وہ نظام زندگی ہو یا نظام بندگی ہو، وہ عقائد ہوں یا وہ اعمال ہوں، وہ عبادات ہوں یا مختلف قسم کے نظریات ہوں، ہر لحاظ سے انسان کو جو کچھ چاہیے تھا وہ سب کچھ لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو رونق افروز ہوئے، اور پیچھے کوئی گنجائش ہی نہیں بچی کہ کوئی اور کوئی نیا پیغام لے کر آئے یا کوئی ایسی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہو اور سرکار نے نہ دی ہو اور وہ بچ گئی ہو، اس کے لیے کوئی اور آئے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دلالت کر رہا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، چونکہ ہر چیز کی تبلیغ آپ نے فرما دی اور ہر پیغام جو ضروری تھا ہر سبق پڑھا دیا۔ اسی بنیاد پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جامع شعر جس میں گھنٹوں کی تشریحات ہیں، آپ فرماتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، کہ 12 ربیع الاول شریف کو جو پھول کھلے ہیں یہ اتنے حسین ہیں کہ ان کے حسن نے نبوت کے جو چمن کا صحن ہے اس کو معمور کر دیا ہے، اس کو بھر دیا ہے۔
نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، جب سین چمن بھر گیا تو پھر اب اور کسی کے کھلنے کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سین چمن میں ان کی جلوہ گری ہوئی، مگر سین چمن بھرا نہیں تھا، سین چمن کو انتظار تھا، اور سین چمن اس لیے منتظر تھا کہ مزید اس کے اندر تجلیات جو ہیں وہ اور مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جلوہ گر ہوں۔ تو 12 ربیع الاول شریف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب پیچھے کوئی جگہ نہیں بچی کہ کوئی اور پھول کھلے، لہذا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کہ کوئی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب کا سارا دین اور سارے جو قیامت تک کے مسائل کا حل ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا ہے۔ اس واسطے اعلی حضرت کہتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہوں یا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام ہوں یا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ساری عظیم ہستیاں یہ پھول کھلے مگر صحن چمن کو پھر بھی انتظار تھا۔ 12 ربیع الاول شریف کو جو پھول کھلا ہے اس کے بعد ہر طرح کی خوشبو صحن چمن کو مل گئی ہے اور ہر روشنی میسر آ گئی ہے، اور اس انداز میں سرکار نے فرما دیا انما بعثت لاتمم، کہ مجھے بھیجا ہی مکمل کرنے کے لیے گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان کروایا جو کبھی کسی نبی کی زبان سے نہیں ہوا تھا، جو قرآن مجید میں آیت کی شکل میں موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو ختم نبوت کا یہ پیغام بتا رہا ہے کہ اللہ نے واضح کیا کہ قیامت تک جس کو جو ملنا ہے در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، اور پیچھے کوئی ہستی آنے والی نہیں ہے، جس نے لینا ہے ان سے لینا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کتنی وسیع ہے، اور آپ کے علوم کتنے زیادہ ہیں، اور آپ کے پاس خزانے کتنے زیادہ ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے تمام کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ اب تتمیم ہو گئی وہ اس سلسلے کی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور چلتے چلتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا کام دلالت کرتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نام بھی دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ اگرچہ یقیناً سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نام ہیں وہ بہت عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں، مگر کسی بھی پیغمبر کا نام حمد سے مشتق نہیں کیا گیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے۔ حمد سے صرف آپ ہی کا نام مشتق کیا گیا، یعنی حمد سے بنتا ہے محمد، حمد سے بنتا ہے احمد، حمد سے بنتا ہے محمود۔ تو حمد جو ہے وہ اختتام پہ ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے ہر اچھے کام کا آغاز بھی حمد سے ہے، اور اگر حمد نہ ہو تو وہ ادھورا ہوتا ہے۔ تو اس واسطے رب ذوالجلال نے جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کرنا تھا، بلکہ کائنات کی تخلیق کا آغاز تھا، اس وقت سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور پھر جس وقت نبوت کے سلسلے کو بند کرنا تھا تو آخر میں انہیں بھیجا جن کا نام حمد سے مشتق ہے، کہ حمد اختتام پہ ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہو خطیب تقریر کرتا ہے، گھنٹہ کرے 2 گھنٹے کرے، جس وقت کہتا ہے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، تو پتہ چلتا ہے کہ اب اختتام ہو گیا ہے تقریر کا۔ تو اللہ نے جب نبوت کے سلسلے کا اختتام کرنا تھا تو پھر اس ہستی کو بھیجا جن کا نام حمد سے محمد اور احمد بننے والا ہے، جو اللہ نے ازل سے یہ فیصلہ کر رکھا تھا۔ تو اس بنیاد پر یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کا کام بھی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اور آپ کا نام بھی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔
سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو تعلیمات دی اس کے مطابق اب عقیدہ ختم نبوت کو ماننے میں یہ چیز بھی ضروری ہے، اور یہ کمال ہے مسلک اہل سنت کا کہ باقی بہت سی لوگوں نے راہیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان کے مسالک عقیدہ ختم نبوت کی وسعتوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ختم نبوت کی تقریر کریں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ نے قیامت تک کی ہر بیماری کا علاج کر دیا ہے، آپ نے ہر مسئلے کا حل کر دیا ہے، آپ کی شریعت جامع شریعت ہے، اب اس کے بعد اور کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری طرف جس وقت وہ توحید کی تقریریں کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کل کی خبر دیں تو پھر شرک لازم آ جائے گا، اگر وہ مستقبل کے بارے میں بتائیں تو شرک لازم آ جائے گا۔ اب ان کے نزدیک یہ تضاد ہے تقریروں کے اندر، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ نے ہر مسئلے کا حل کرنا تھا، تو مثلا 15ویں صدی کے مسائل کا اگر سرکار کو علم ہی نہ ہو تو اس کا پھر حل کیسے کریں؟ کیونکہ کسی بھی سوال کے جواب کے لیے، کسی بھی مرض کے علاج کے لیے پہلے اس مرض کا علم ہو، اس فتنے کا پتہ ہو، اور پھر یہ اس فتنے کو کس طرح دبایا جائے گا۔ تو ہمارا جو نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت تک کی ہر صدی، قیامت تک کا ہر سال، قیامت تک کے ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن، اور ہر دن کا ہر گھنٹہ، اور ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے تھے، اور پھر جو مسئلے کا حل کرنا یہ اللہ نے آپ کو عطا فرما رکھا تھا۔ اس بنیاد پر یعنی جو یہ کہ انہیں کل کی خبر نہیں، تو وہ عقیدہ ختم نبوت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب کے لحاظ سے اس کی تفصیلات کو بتا نہیں سکتے، لیکن اہل سنت ہے کہ جن کے لحاظ سے ہر چیز کلیئر ہے، اور یہ کہ اللہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کو کائنات کے ہر چپے کا، ہر ذرے کا، اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا اس کا علم دیا گیا، اور امت کے سفر میں جس موڑ پر جہاں جو مشکل پیش آنی تھی سرکار دیکھ رہے تھے، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ امت کو مستقبل کی رہنمائی بھی کر رہے تھے کہ فلاں موڑ سے تم نے کیسے گزرنا ہے اور فلاں چوک سے کیسے گزرنا ہے۔ یہ سارے علوم جس مسلک میں مانے جاتے ہیں ختم نبوت کے ساتھ، اس کو مسلک اعلی حضرت اور اس کو ہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ کہا جاتا۔ ختم نبوت کا مضمون اتنا اہم مضمون ہے، اور ہر جہت میں یہ جلوہ گر ہے۔ جب حمد سے سرکار کا نام مشتق ہوا ختم نبوت کی وجہ سے، تو پھر آپ کی امت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، آپ کے مناسب پر بھی اثرات مرتب ہوئے، بلکہ میدان معاشر جب آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا تو اس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے، تو حمد سے ہی لواء الحمد ہے، اور حمد سے ہی مقام محمود ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جلوہ گر ہوں گے، اور ایک چلو کے اندر کروڑوں کو بٹھا کے جہنم سے نکال کے جنت لے جائیں گے، اور آپ کو یہ خصوصی وصف عطا کیا جائے گا۔ تو امت بھی اسی حمد کی بنیاد پر آپ کی امت کا لقب ہے حمادون۔ تو یہ یعنی ختم نبوت کا ہمہ جہت فیض ہے کہ جس کی بنیاد پر جو بھی تعلیمات دیکھو اس میں کسی نہ کسی طرح ختم نبوت کا دخل موجود ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے، کوئی ایک آیت نہیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن دیکھ لیجئے،
آج بھی ختم نبوت پر ہر حرف دلالت کر رہا. اصل میں ہر نبی کو رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے بشر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے میرے رب نے جو معجزہ دیا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ نے میرے سینے پہ نازل کیا ہے. تو باقی انبیاء علیہ السلام کی وحی وہ وحی تھی، مگر اس وحی کو معجزہ نہیں بنایا گیا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی ہے اور ساتھ معجزہ بھی ہے. اگرچہ سرکار کے ان گنت معجزات ہیں، مگر یہ معجزہ جو قرآن والا معجزہ ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں جب معجزہ ذکر کیا تو قرآن کو ذکر کیا. اب فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ حسی معجزات تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی ہزاروں معجزات ہیں، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ حسی نہیں، وہ عقلی ہے. حسی میریکل اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو 5 سینسز حواس خمسہ سے سمجھا جاتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، کانوں سے سنا جاتا ہے، جو چکھا جا سکتا ہے، جو چھوا جا سکتا ہے. یہ حسی معجزہ، اس سے متاثر انسان جلدی ہوتا ہے، مگر وہ جب حواس سے غائب ہو جائے تو پھر معجزہ نہیں رہتا، معجزے کی خبر رہ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس وقت معجزہ تھا، آج معجزہ نہیں، آج خبر معجزہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، یہ اس وقت معجزہ تھا، آج معجزہ نہیں. مگر قرآن جب اترا اس وقت بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے. تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ ان کو ختم نبوت کا اعزاز نہیں دیا گیا تھا، ختم نبوت کا وصف نہیں دیا گیا تھا، ان کے معجزے عارضی تھے، اور جنہیں اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا انہیں معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا. تو اس بنیاد پر قرآن سارا ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے کہ جس وقت یہ اترا تھا اس وقت اس کا اعلان تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اترتے وقت یہ چیلنج ہے جو تورات نے نہیں کیا تھا، جو زبور نے انجیل نے نہیں کیا تھا، قرآن نے کیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسا کلام لے آؤ، صورت بناؤ. تو اب یہاں یہ جو چیلنج قرآن نے دیا یہ اس وقت بھی تھا اور ہو بہو آج بھی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے. اس بنیاد پر سرکار فرماتے ہیں انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الیہ، فرمایا میرا معجزہ ختم نبوت والا ہے، تو اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا میرا معجزہ پھر بھی نور پھیلائے گا اور پھر بھی میری امت بڑھے گی. اور فرمایا نتیجہ یہ بنے گا کہ قیامت کے دن جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی سارے نبیوں کی مل کر بھی امتیں اس مجمع کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. تو یہ ہے یعنی عقیدہ ختم نبوت، یہ امت کی کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے اور امت کی افضلیت پر بھی دلالت کرتا ہے. اور یہ کہ قرآن مجید برہان رشید کی صرف ایک آیت نہیں بلکہ پورا قرآن یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اور ختم نبوت کے لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ سرکار دیکھ رہے تھے قرآن ہمیشہ چمکے گا، قرآن دعوت دے گا، قرآن دلوں کے میل اتارے گا، قرآن دلوں میں نور بھرے گا، قرآن صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا. تو فرمایا کہ اور نبیوں کے معجزے اور تھے، میرا معجزہ اور ہے، چونکہ میں خاتم النبیین ہوں تو میرا معجزہ بھی ختم نبوت والا ہے. تو یہ ختم نبوت کا جامع مضمون ہے کہ پورا قرآن ختم نبوت کو بیان کر رہا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دوسری طرف دیکھیں تو یعنی اس عقیدے کا پیغام صرف انسانوں تک نہیں بلکہ حیوانوں تک بھی پہنچا. البدایہ والنہایہ کے اندر حدیث حمار موجود ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور کو پیش کیا گیا. وہ کالے رنگ کا گدھا تھا. جب وہ آیا تو اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا شروع کر دی. اس نے کہا کہ اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، کہ میں بڑا خاندانی گدھا ہوں. ہماری نسل میں اللہ تعالیٰ نے 60 گدھے پیدا کیے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا سارے دنیا کے گدھوں میں سے امتیاز یہ ہے کلہم لم یرکبہم الا نبی، کہ ہم میں سے ہر گدھا جو ہے، یہ جو 60 گدھے ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی پشتوں پر صرف انبیاء کرام علیہ السلام نے سواری کی ہے. یہ کہنے کے بعد اس نے جو جملہ بولا وہ بڑا عظیم جملہ ہے. اس نے کہا لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیروں کا، کہ وہ جو 60 گدھے تھے جن کا کام تھا نبیوں کی خدمت کرنا، ان میں سے صرف میں بچا ہوں، باقی سب انبیاء علیہ السلام کی خدمت کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں. تو کہنے لگا ان گدھوں میں سے میں باقی ہوں، ولا من الانبیاء غیروں کا، نبیوں میں سے آپ صرف باقی ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں. اور یہ جو وصف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، یہ اس جانور نے بھی اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، اور کہنے لگا کہ جب میں آخری گدھا تھا تو مجھے امید تھی کہ کسی دن آپ میری پشت پہ بیٹھو گے. تو آج جو میرے آپ سے ملاقات ہوئی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ میری وہ تمنائیں تھیں، اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا. کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے. اس نے کہا کہ قد کنت لرجل یہودی، میں یہودی کا گدھا تھا اور یہودی کے گھر میں تھا، لیکن میں عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تھا. تو وہ یہودی مجھ پہ بیٹھنا چاہتا تھا اور میں آپ کو بٹھانا چاہتا تھا. اس بنیاد پر میں نے بڑی قربانی دی اور تب میں نے اپنی پشت کو محفوظ کر کے رکھا. آج ہم انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں، لیکن اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. آج جب روکا جاتا ہے کہ قادیانیوں سے اور ذکریوں سے اور اس طرح کے جو فتنے ہیں ان سے ہاتھ نہ ملاؤ، ان سے علیحدہ رہو، تو لوگ کہتے ہیں آخر زندگی بسر کرنی ہے، مجبوریاں ہیں. اب وہ گدھے کی دیکھو، وہ گدھا یہودی کے گھر میں باندھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی غیرت رکھتا ہے کہ جب بھی یہودی اس پر بیٹھنا چاہتا تھا تو کہتا قد کنت آسر بھی، کہ میں جان بوجھ کے پھسل جاتا تھا. میں پھسلتا تھا تو وہ نیچے گر جاتا تھا. تو میں اس لیے پھسلتا تھا کہ میں اپنی پشت کو پاک رکھنا چاہتا تھا کہ وہ پلید میری پشت پہ نہ بیٹھے، چونکہ میں نے نبیوں کے سلطان کو اپنی پشت پہ بٹھانا ہے. تو کہتا ہے کہ اس پر وہ مجھے چھوڑتا نہیں تھا. کانا یجیع بطنی، وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا. ویضرب ظہری، وہ میری پشت پہ ڈنڈے مارتا تھا. تو محبوب میں نے آپ کی محبت میں ڈنڈے کھائے ہیں، بھوک برداشت کی ہے، مگر کبھی بھی میں نے اس کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے خوش ہوئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کا نام یعفور رکھا،
اور یعفور نام رکھنے کے بعد فرمایا یا یعفور، تو اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح یعنی یہ عقیدہ ختم نبوت کائنات کا ایسا مضمون ہے۔ اب اگر کوئی انسان ہو کہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں مانتا، اگر ہم اس کو گدھا کہیں تو یہ گدھے کی توہین ہوگی، کیونکہ گدھا تو یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ دو ٹانگوں والا جو گدھا ہے آج بھی عقیدہ ختم نبوت کا معاذ اللہ انکار کر رہا ہے۔ یہ دعوت ہے ان لوگوں کو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہاں اختتام پر میں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے اور جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے، خواہ وہ قادیانی دجال کے پیروکار ہوں یا کوئی اور، ہمارے لیے ضروری ہے جب ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے تو اس دفاع کی خاطر ہمیں جس کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا پڑے ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کو ہر طرف پہنچائیں گے۔ جس طرح کہ 7 ستمبر کو میں نے ایک تاریخی فتویٰ صادر کیا ہے ذکری ٹولے کے لحاظ سے، تو وہ منکرین ختم نبوت ہے، ہمارے کارکنان کو، علماء کو ہر جگہ قادیانیوں کی طرح ان کا بھی مکمل رد کرنا چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ حکومت ذکریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے، اور ان کے جو کفریات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت سے دین کے اندر انہوں نے بگاڑ پیدا کر رکھا۔ ایسے ہی ایک فرقہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد کچھ ہستیوں کو سرکار کے جو نبوت کے وصف ہیں ان سے متصف مانتا ہے، اگرچہ وہ پوچھنے پر ان پر لفظ نبی نہیں بولتے مگر ان ہستیوں کے لیے وحی مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا اختیار مانتے ہیں کہ حلال حرام کرنے کا یا شریعت کے اندر۔ تو ایسے تمام لوگ منکرین ختم نبوت ہیں، ان کا بھی بھرپور طریقے سے محاسبہ کرنا چاہیے اور مواخذہ کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی والہانہ عقیدت ہے کہ میں اگرچہ اسپتال میں ہوں لیکن یہاں اختتام پر میں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے اور جو بھی ختم نبوت ایک تاریخی فتویٰ صادر کیا ہے ذکری ٹولے کے لحاظ سے، تو وہ منکرین ختم نبوت ہے، ہمارے کارکنان کو، علماء کو ہر جگہ قادیانیوں کی طرح ان کا بھی مکمل رد کرنا چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ حکومت ذکریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے، اور ان کے جو کفریات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت سے دین کے اندر انہوں نے بگاڑ پیدا کر رکھا۔ ایسے ہی ایک فرقہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد کچھ ہستیوں کو سرکار کے جو نبوت کے وصف ہیں ان سے متصف مانتا ہے، اگرچہ وہ پوچھنے پر ان پر لفظ نبی نہیں بولتے مگر ان ہستیوں کے لیے وحی مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا اختیار مانتے ہیں کہ حلال حرام کرنے کا یا شریعت کے اندر۔ تو ایسے تمام لوگ منکرین ختم نبوت ہیں، ان کا بھی بھرپور طریقے سے محاسبہ کرنا چاہیے اور مواخذہ کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی والہانہ عقیدت ہے کہ میں اگرچہ اسپتال میں ہوں لیکن یہ گفتگو کرنے کی سعادت مجھے آپ کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔